السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی اللہ ہے۔ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ الحدید کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس سورت کا پس منظر، مرکزی مضمون اور زمان نام اور زمان نزول جو ہمارے سامنے الحمدللہ گزر چکا ہے۔ اب ان آیتوں کی تفسیر جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ فرمایا پہلی آیت میں اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، یعنی ہمیشہ کائنات، یونیورس کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا کہ اس کا خالق اور پروردگار ہر عیب اور ہر نقص اور کمزوری اور خطائی اور خطا اور برائی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اللہ پاک ہے، تمام شرک سے، کمزوری سے، نقص سے، تمام چیز، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بہت وسیع مفہوم ہے۔ نماز کے بعد ہم جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو میں اور ہم تمام جو ہے تھوڑا اس کے اوپر غور فکر سوچ سمجھ کر جو ہے معنی ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی، چاہے وہ تکوینی یعنی فزیکل ہوں یا شرعی، سراسر پاک ہیں۔ یہاں سبح صیغہ ماضی استعمال کیا گیا، اور بعض دوسرے مقامات پر یسبح یعنی مضارع جاری ہے استعمال ہے، جس میں حال اور مستقبل دونوں کا حال بھی مستقبل دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کائنات کا ہر ذرہ، یونیورس کا ہر پارٹیکل، چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا، اپنے خالق پیدا کرنے والے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتا رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتے رہے گا۔ یعنی جب یسبح آئے گا تو آج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتے رہے گا۔ ہر چیز جو انسان کے ادراک میں ہے، نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، تو یہ ہوتے ہیں اس کی تسبیح۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ اصل الفاظ ہیں هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہوا کو پہلے لانے سے خود بخود جو ہے حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ عزیز کے معنی ہے ایسا زبردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ
کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ جس کی نافرمانی کرنے والا اس کی پکڑ سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، اس کی نافرمانی کرنے والا کسی سے جو ہے بچ نہیں سکتا۔ اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، حکیم یعنی حکمت، وزڈم، کب کون سا کام کیسے کرنا، کتنا کرنا، کیا ہے، وہ سب اللہ جو ہے حکمت اور علم کی بنیاد پر کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دانائی کے ساتھ جو ہے کرتا ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فرمانروائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات سب جو ہے نا حکمت پر مبنی ہے۔ یہ بہت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا یہ بہت ہے۔ اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت اور جہالت کا شائبہ تک نہیں ہو، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، اس کے کسی کام میں نادانی، حماقت، جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس مقام پر ایک لطیف نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذو انتقام جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جن سے محض اس کے اقتدار مطلق کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ صرف ان مواقع پر ہوا ہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافرمانوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے۔ اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کے لفظ استعمال کیا گیا، وہاں اس کے ساتھ حکیم، علیم، رحیم، غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو، مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو اور بدسیرت ہو، تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالاتری حاصل ہے، وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یا بدخو اور بد کردار ہے۔ طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو، وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم اور علیم اور رحیم اور غفور اور حمید اور وہاب ہونے کا ذکر لازماً کیا گیا ہے، تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو اللہ اس کائنات پر فرما روائی کر رہا، وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، اور جو ہے مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ سراسر ہر نادانی پر مبنی ہو۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالاتری دانائی، انٹیلیجنس اور وزڈم پر مبنی ہے، علیم بھی ہے جو فیصلہ بھی کرتا ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے، رحیم بھی ہے اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا، غفور بھی ہے اپنے زیر دستوں کے ساتھ خوردہ گیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہاب بھی ہے اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے، اور حمید بھی ہے تمام قابل تعریف صفات اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ قرآن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت یعنی سوورینٹی کے مسئلے پر فلسفہ سیاست
اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہے۔ حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو، کوئی داخلی اور خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو، اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بے عیب اور علم اور حکمت میں کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان، جاہل، بے رحم اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم اور فساد ہوگی۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے ظلم بربریت کرنے والے لوگ کیسے ہیں، اس کا ناجائز طاقت کا، قوت کا، مال کا، پیسوں کا، وسائل کا، ہتھیار کا کیسا غلط استعمال کرتے ہیں اور دنیا میں ظلم کو پھیلاتے ہیں، فساد کو پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے، ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرہ ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے، اس لیے کہ ایسی حاکمیت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو اور ایسا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو، سرے سے پوری نوع انسانی کو حاصل نہیں ہے، کجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خود غرضی، نفسانیات، خوف، لالچ، خواہشات، تعصب اور جذباتی رضا و غضب اور محبت اور نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن اپنے اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ٹوٹل سوورنٹی جو ہے وہ اللہ کے اس میں اقتدار میں، اور اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نہیں ہے۔ اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے، حکیم اور علیم ہے، رحیم اور غفور ہے، اور حمید اور وہاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے۔ پوری زمین اور آسمانوں، ایک نہیں بلکہ کئی آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے تو وہ رہے گا۔ وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے جو بھی ہے، اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے، کیونکہ حواس سے اس کی ذات کو محسوس کرنا تو درکنار، عقل اور فکر اور خیال تک اس کی کنہ و حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس کی بہترین تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے الفاظ ہیں جنہیں امام احمد، مسلم، ترمذی اور دوسروں نے جو ہے اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ سے
نقل کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا کہ قرآن مجید میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے لیے خلود اور ابدی زندگی کا جو ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ یہ بات کیسے نبھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے، یعنی جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا؟ اس کا جواب خود قرآن مجید ہی میں موجود ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ یعنی ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ دوسرے الفاظ میں ذاتی بقا کسی مخلوق کے لیے نہیں۔ اگر کوئی چیز باقی ہے یا باقی رہے تو اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی، اور اس کے باقی رکھنے ہی سے باقی رہ سکتی ہے، ورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہے۔ جنت اور دوزخ میں کسی کو خلود اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے، بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات ابدی عطا فرمائے گا۔ یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئیں، اور جب تک وہ چاہے اسی وقت تک جو ہے وہ موجود رہ سکتے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، پہلے کا، موجودہ حال کا، مستقبل کا، ماضی، حال، مستقبل، تینوں کا، ہر چیز کے، ہر شے کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے۔ تو یہاں تک آیت نمبر 3 کی تفسیر کا مطالعہ ہم نے کیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔